Hello listeners, welcome back to my channel Scary Talks. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेज कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक पुरस्रार जन्नती दरख्त की खौफनाक कहानी। कुछ अर्सा पहले गांव में 3 भाई रहते थे। वो तीनों भाई आज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और खुशी के मारे पूरे गांव में मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे थे। दरअसल उन्हें सालों बाद रोज़गार का एक अच्छा वसीला नसीब हुआ था। कई सालों से वो भाई सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अक्सर रात उन्हें फाके भी करने पड़ते थे, मगर अब तीनों भाइयों ने कई सालों से पैसे बचा बचा कर एक ज़मीन का ज़रख़ेज़ टुकड़ा हासिल कर लिया था, जिसे वो अपने रोज़गार का वसीला बनाना चाहते थे। ज़मीन को काश्त करके वो भी एक सुकून और चैन की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में शायद सुकून और चैन लिखा ही नहीं होता। उन भाइयों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ज़मीन की सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और अब ये ज़रख़ेज़ ज़मीन उन 3 भाइयों के हिस्से में आ चुकी थी। बेटा, मैंने बहुत मजबूरी की वजह से इस ज़मीन को फ़रोख्त किया है, वरना मैं कभी भी फ़रोख्त ना करता। ये मेरी ख़ानदानी ज़मीन है और बहुत सालों से इसे बचा कर रखा था, मगर शायद अल्लाह को यही मंजूर था। बूढ़े अरशद ने अपना रुमाल कंधे पर डालते हुए कहा, मगर बच्चों, मेरी एक बात जहन में रखना। ये जो घना बरगद का दरख्त तुम देख रहे हो ना, इसे कभी कुछ मत कहना। मगर क्यों बाबा जी? नौजवान तौसीफ़ ने हैरत से पूछा। बस बेटा, क्या बताऊं? मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि इस दरख्त पर किसी मखलूक का बसेरा है। ये दरख्त उसका घर है। बूढ़े ने तौसीफ़ की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बातें पुराने वक्तों की हैं। अब की बार आरिफ ने जवाब दिया, बेटा, ये सब तो मैं नहीं जानता। तुम लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि ज़मीन मैं तुम लोगों को बेच चुका हूँ। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। बूढ़े ने आहिस्तगी से जवाब दिया, चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। काफ़ी वक्त भी हो गया है और अब शाम भी होने वाली है। ये कहते हुए बूढ़ा चला गया और वो दोनों भाई खामोशी से उस दरख्त को घूरने लगे। अगली सुबह वो तीनों भाई अपनी ज़मीन पर पहुँचे। वो फसल उगाना चाह रहे थे। सर्दियाँ अभी शुरू ही हुई थीं और वो अपने सामान के साथ सुबह सवेरे ही पहुँच गए। तीनों के चेहरे पर खुशी थी कि अचानक आरिफ की नज़र सामने मौजूद बड़े बरगद के दरख्त पर पड़ी, जो कि बहुत खौफनाक लग रहा था। इस बरगद के दरख्त ने फजूल में कितनी जगह घेरी हुई है? आरिफ ने दरख्त की तरफ देखते हुए कहा, हाँ यार, ये तो तुमने ठीक कहा। इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन के बीच में ये दरख्त बिल्कुल चाँद में दाग की तरह लग रहा है। जी चाहता है जड़ से उखाड़ फेंकूं। तौसीफ़ ने गुस्से से जवाब दिया, क्यों ना हम इसे असल में उखाड़ फेंकें? आरिफ ने तौसीफ़ से कहा, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? अब की बार हाफिज़ ने डरते हुए जवाब दिया, क्यों? पागल वाली क्या बात है इसमें? ये हमारी ज़मीन है, अब हम जो मर्ज़ी करें यहाँ पर। आरिफ ने लापरवाही से कहा, और वैसे भी हमें इसे रखने से क्या मिलेगा? ये कोई फल वगैरह तो देता नहीं है, फिर क्यों हम इसे अपनी ज़मीन पर सजा के रखें? पागल मत बनो आरिफ, याद करो कल अरशद बाबा ने क्या कहा था। ये दरख्त एक नादीदा मखलूक का बसेरा है, हम इसे क्यों उखाड़ें? और रही बात फ़ायदा देने की, तो अगर ये हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा तो कोई नुकसान भी नहीं दे रहा। हाफिज़ ने अच्छी तरह समझाया। तुम तो चुप ही रहो हाफिज़। अगर यहाँ कोई ऐसी मखलूक है भी तो उसको पता होना चाहिए कि ये ज़मीन अब हमारी है, हम जो चाहें यहाँ करें।
ارشد نے بھی بدلے میں اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم ارشد، عارف نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ٹھیک ہے بھائی، تم دونوں کو جو دل کرتا ہے کرو، تم دونوں نے پہلے میری کوئی بات مانی ہے جو اب مانو گے؟ حافظ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ عارف نے توصیف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا تو پھر یہی خیال ہے کہ ہمیں اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا چاہیے جب تک کہ یہ درخت پورا کٹ نہ جائے، توصیف نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر میں بتا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوگا، حافظ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عارف اب تم جاؤ اور 2-4 بندوں کو لے کر آؤ، ہم تینوں کے بس کا کام نہیں ہے یہ، توصیف نے عارف سے کہا۔ ٹھیک ہے توصیف، میں جاتا ہوں، عارف یہ کہتے ہوئے چلا گیا اور باقی دونوں بھائی درخت کی طرف بڑھ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عارف اپنے ساتھ 2-3 لکڑہاروں کو لے کر آ گیا۔ لو بھائی، شروع کرو اپنا کام، عارف نے توصیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے درخت کی طرف ابھی 4 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ اچانک کہیں سے ایک آدمی غصے سے بھاگتا ہوا آیا، ننگے پاؤں، ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھائے۔ پہلے انہیں گھورنے لگا اور پھر غصے سے بولا، بربادی، بربادی، بربادی کو دعوت دینے جا رہے ہو تم، بہت پچھتاؤ گے، واپس چلے جاؤ ورنہ بہت بڑی مصیبتوں کو اپنے گلے میں ڈال لو گے۔ ابھی بھی موقع ہے، اسے تنگ مت کرو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور کون ہو اور یہاں پر کیسے آ گئے ہو؟ میں جو بھی ہوں، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو، اس آدمی نے ان تینوں بھائیوں سے کہا۔ یہ ہماری زمین ہے اور ہم یہاں جو مرضی کریں، تمہیں بھی اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اب کی بار عارف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر کرو اپنی منمانی، اس آدمی نے جواب دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہوئے؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، توصیف نے تینوں لکڑہاروں کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سارے دن کی کوشش کے بعد انہوں نے اس درخت پر قابو پایا اور وہ لوگ تھکان سے چور ہو چکے تھے۔ اب شام ہو چکی تھی اور اندھیرا بھی پھیل رہا تھا۔ اب وہ سب بہت زیادہ تھک چکے تھے کہ اچانک انہیں زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی بہت زور سے ہنس رہا تھا ان پر۔ کون ہے یہاں؟ توصیف نے ہانپتے ہوئے سوال کیا۔ میں ہوں، ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو۔ ان 6 آدمیوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تو ان کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہاں وہی صبح والا آدمی ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ کاٹ دیا نا، لکھوا لیا نا اپنے حصے کی بربادی کو، دے دی نا اپنی مصیبت کو دعوت، لیکن اب پچھتانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ چلا گیا ہے یہاں سے، لیکن وہ جاتے جاتے تمہاری خوشیاں لے گیا ہے اور تمہیں دکھ اور پریشانی دے گیا ہے۔ ارے بکواس بند کرو اپنی اور چلے جاؤ یہاں سے، توصیف نے شدید غصے میں کہا۔ مجھے تو تم جانے کا کہہ دو گے، مگر اس عذاب کا کیا کرو گے جو تمہارا مقدر بن گیا ہے؟ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، توصیف یہ کہتے ہوئے غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اسے شدید کرنٹ لگا ہو، وہ اس آدمی سے کافی دور جا کر گرا تو سب حیران رہ گئے۔ سب خوف کے مارے اس آدمی کو دیکھنے لگے اور توصیف زمین پر پڑے ہوئے تڑپنے لگا۔ تبھی عارف فوراً توصیف کے پاس گیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی اس جگہ پر آیا تھا، مگر اس نوجوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کر کے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی ہے۔ اب تم تینوں بھائی ہمیشہ مشکلات کا شکار رہو گے، اس آدمی نے غصے سے کہا۔ بابا ہمیں معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں ان دونوں بھائیوں کی طرف سے، حافظ اس آدمی کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ اب وقت گزر چکا ہے، میں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس آدمی نے جواب دیا اور وہاں سے ایسے غائب ہو گیا جیسے وہاں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔
توصیف کو 2 دن کے بعد جا کر ہوش آیا اور وہ بہت ہی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دونوں بچوں کو سخت بخار تھا۔ وہ بستر سے اٹھا تو اپنے بچوں کے پاس گیا، انہیں ہاتھ لگایا تو وہ آگ ہو رہے تھے۔ اس کی بیوی بھی بوجھل بوجھل دکھائی دے رہی تھی۔ توصیف کے دماغ میں ابھی تک اس آدمی کی باتیں ہی گونج رہی تھیں۔ تبھی اسے ایک اور خبر ملی کہ اس کا جان سے پیارا بھائی عارف کل اپنی زمین پر کام کرتے ہوئے مر گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے سانس کے پھولنے سے موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بھائی کا آج نماز جنازہ ہے، جو شاید صرف اسی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ حافظ نے بتایا کہ وہ اور عارف صبح کام کرنے کے لیے کھیت میں پہنچے تھے اور عارف بہت محنت سے کام کر رہا تھا۔ درخت کے کٹے ہوئے بھاری بھاری تنوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کھیت سے باہر لے جا رہا تھا۔ تبھی اس کی سانس معمولی سی پھول رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سانس بہت زیادہ پھولنے لگی اور وہ کسی مچھلی کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بھائی کی حالت کو دیکھ کر حافظ اس کے پاس گیا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اور پھر عارف ہمیں چھوڑ کر چل بسا۔ اتنا کہہ کر حافظ توصیف کے گلے لگ کر رونے لگا۔ توصیف کا بیٹا شدید بخار کی وجہ سے مر گیا۔ دوسرا انکشاف ڈاکٹر نے یہ کیا کہ اس کی بیوی مرگی کی مریض بن چکی ہے۔ ان کی دنیا اجڑ کر رہ گئی تھی۔ ایک غلطی نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ دونوں بھائی کوئی محنت کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ زمین تو انہوں نے عارف کے مرنے کے تقریباً 1 مہینے کے بعد ہی بیچ دی تھی، اور اس کے بعد بدلے میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان چلا رہے تھے۔ آمدنی کا زیادہ تر حصہ تو دوائیوں پر ہی خرچ ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ اپنی اس غلطی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ وہ بہت پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے ارشد بابا کی بات کو کیوں نہ مانا۔ آج بھی وہ اپنی اس غلطی کو یاد کر کے روتے تھے جس نے ان سے ان کی خوشیاں اور سب سے بڑھ کر ان کا پیارا بھائی عارف اور ایک بیٹا بھی چھین لیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئی کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔